نفل پڑھتا ہے۔ التجا کی تھی حضور علیہ السلام کو کہ ایتھے مقام ابراہیم تے نماز پڑھن دی اجازت ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم نو مصلہ بنا لو، نماز پڑھن دی جگہ بنا لو۔ اور پھر اساں نے عہد لیا، وعدہ لیا، اقرار کروایا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو۔ اللہ کی کرنا فرمایا ان طہرا بیتیا، میرے گھر نو پاک کر دیو۔ یا اللہ کادے واسطے؟ للطائفین، طواف کرنے والے واسطے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے واسطے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ سارے لوگ اتنے آن گے۔ اچھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں تعمیر کیتا، تے جناب اسماعیل علیہ السلام دے تعاون نال کیتا۔ بنیاداں بنا رہے نے، بیت اللہ نو تعمیر کر رہے نے، تے نال نال کی کہہ رہے نے؟ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ سونیا اسی تے تیرا گھر بنا رہے ہیں، تیرے گھر دے اندر لوگ طواف کرنے، اعتکاف کرن، رکوع کرن، سجدہ کرن، تو یا اللہ انہاں دے تے ایک مہربانی کرنی ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، انہاں نوں پھلاں دا رزق دیویں، انہاں نوں رزق وافر دیویں، پر یا اللہ شرط میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا تینوں منے، آخرت نو منے، انہاں نو رزق دیویں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه، میرے پیارے خلیل جذباتی نہ ہو، میں رب سارے داواں، میرے اختیار اندر تے بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنے مخالفاں نوں بھی رزق دینا، میں اپنے منن والیاں نوں بھی رزق دینا ہے۔ قال ومن کفر فأمتعه، میں رازق سارے داواں، پر ایک ویلا انہیں ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں پکڑ لواں گا جدوں انسان اپنی زندگی گزار کے میرے کو آئے گا، پھر میں نو پوچھ لواں گا عذاب دی طرف، جہنم دی طرف چلا دیواں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ ٹھکانہ بڑا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، نالے اٹاں لگا رہے نے، گارا ملا رہے نے، مکس کر رہے نے، بنیاداں اونچیاں کر رہے نے، تے نال کی کہہ رہے نے ربنا تقبل منا، اللہ سونیا اسی جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو قبول فرما لیں۔ اللہ جڑے جڑے مسجداں دے اندر حصہ پاندے نے، اللہ انہاں دے حصے نو قبول فرمائے۔
مسجد بنانا انبیاء دی سنت، بلکہ اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر دی حدیث سنا دے ماں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان راوی نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، تو اللہ رب العزت اگر مسجد بناندا جا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، تو اپنی طاقت دے مطابق اللہ دا گھر بنا، تو اٹ لا دے، تو او دے اندر پانی دا بندوبست کر دے، تو او دے اندر ہوا دا، پکھیاں دا، بجلی دا، لائٹ دا، سہولیات دا بندوبست تو کردا جا۔ اللہ اپنی شان دے مطابق بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ تیرا گھر سونا گھر اپنی شان دے مطابق جنت دے اندر بنائے گا۔ سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں۔ کئی بندے آندے نے چل چھڈ جڑے اتنے لانے نے، تو چل تو اتنے دربار تے لایا، استغفر اللہ۔ شیطان نے دو کم بڑے زبردست کیتے نے، عبادت، منت، ریاضت، مجاہدہ جو کرنا سی وہ سارے دا سارا اٹھا کے خانقاہاں دی نظر کر چھڑیا۔ جیڑی تعلیم قرآن پاک دی صورت وچ، حدیث دی صورت وچ مسجد وچوں ملنی سی، وہ مسجد چوں کڈ کے سکولاں اندر داخل کر دیتا۔ ہن بچے نو نہیں پتا کہ میں کون ہاں، بچی نو نہیں پتا، بیٹی نو نہیں پتا سی کون ہاں، پتا انہاں لوگاں نو سی جنہاں نو لوگ پوچھتے سن تسی کون ہو، تو آندے سن نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن کسی نے پوچھو تیرا کنہ نال تعلق ہے، آندا جی بھورے شریف والا۔ تیرا کدے نال ہے؟ چورے شریف والے نال۔ تیرا اجمیر شریف نال، تیرا میں پاک پتن، تیرا تعلق جی میرا تو اتنے نیڑے ہی تعلق ہے، اتھے تے جانا۔ ہاں استغفر۔ تے او لوگ صحابہ اکرام یا صحابیات امہات المومنین، انہاں کولوں کوئی پوچھدا تہاڈا پیر و مرشد کون ہے، تے او جواب دیندے نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج کوئی کہے نہ اسی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مانے، وہ تے بادشاہ ساریاں دے نہیں، پر یہ کیوں ونڈے نے کہ یہ بھی تے کچھ نہ کچھ ہے نے۔ تو میں کہا جی اللہ پاک نے اتنے یہ پوچھ لیا، میں تے آکھیا سی کہ لواء الحمد میرے پیغمبر محمد دے ہاتھ دے وچ ہوئے گا، سارے نبی بھی میرے جھنڈے تھلے ہون گے، تے تسی کی لبدے پے کیڑیاں جھنڈیاں لبدے پھردے ہو؟ بڑی ماڑی گل ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرنا، اصلاح کرنی یہ بڑی مشکل ہے، لیکن اصل نظارہ، اصل مزہ، اصل ثواب، اصل اجر یہ ہی ہے۔ اسیاں رلے دی وچھی جتنے ایک مولوی جی لگا ٹھیک ہے، حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آندے نے، ایک مینوں بندہ آندا جی جتھے کوئی لگا ٹھیک ہے، میں کہا جی اچھا میں ادھی رات نو آواں تقریر کر کے، تو میں ویکھیا میں اپنے گھر چلا وا تے گوانڈی یا اس دا گوانڈی انہاں دے گھر چور یا ڈاکو لٹن ڈے نے، تے میں محترم دساں کہ نہ کہ بھئی تانوں چور پے نے؟ آندا جی وہ تے دسنے چاہیے۔ آندا جی مال لٹدا ہووے تے میری ڈیوٹی ہے مال لٹن تو لوکاں نوں روکاں، اتوں رہ جاواں تے کوئی گل نہیں۔ اگر ایمان دا ڈاکو اگر ڈاکہ مار کے تیرا ایمان لٹ کے لے جائے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تیرا ایمان دی حفاظت کرنے کی کوشش کروں، جتھے کو لگا ٹھیک۔
حضور علیہ السلام نے اتنے دکھ اٹھان دی کیڑی مصیبت سی؟ تو میں عرض یہ کر رہا سا کہ نالے باپ بیٹا رب دا گھر بنا رہے نے تے نالے کہہ رہے نے ربنا تقبل منا، اللہ جڑیاں دعا باپ بیٹے دیاں محنتاں نے قبول فرما لے، انکا بے شک تو ہی انت السمیع العلیم، اللہ سونیا تو سن والا ہے جانن والا ہے، میری ابراہیم دی تے میرے بیٹے اسماعیل دی دعا نو تو ہی سن والا ہے۔ یہ نہیں آکھیا ایتھے ہن تختی لا دیو کہ اے ابراہیم دا گھر بنیا، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے اساں بیت اللہ بنایا، اللہ دا گھر بنایا، اللہ دا گھر۔ میں ذرا مختصر کرن لگا، گھر تے بن گیا ہے، اوتھے الفاظ آئے نے بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے پیغمبر دے بیٹے دونوں رل کے اس گھر نو پاک کر دیو۔ یا اللہ کر دیتا کنہ واسطے؟ فرمایا طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع تے سجدہ کرنے والے۔ ہن جدوں اللہ دا گھر بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، فرمایا ہن نماز پڑھنی ہے تساں باپ بیٹے نے۔ یا اللہ کیا نماز تے پڑھن لگے ہیں؟ فرمایا نماز پھر پڑھی میرے پیارے خلیل۔ یا اللہ کی کراں؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہن لوکاں نو بلا حج واسطے تے اذان کہہ دے۔ یا اللہ تے لاگے سنن والا کوئی نہیں، کنوں سناواں گا اذان؟ اللہ پاک نے فرمایا علیک البلاغ علیک الاذان، اے میرے پیارے خلیل بانگ دینا تیرا کم ہے، بانگ دے دے، اٹھ بانگیا بانگ سنا دے، تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو۔ یا اللہ میں بانگ دین لگا، علیک الاذان، یہ اذان کدوں تو تری ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اذان سکھائی ہے نا، سانو کوئی مشکل نہیں، جو کلمات کہے جاندے نے اذان تو پہلے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سکھائے نہیں۔ اس واسطے میرے ویر کسی نال کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ جتوں میرے آقا علیہ السلام نے اذان شروع کروائی ہے اتوں اذان شروع کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتوں اذان شروع ہوندی۔ تو ساڈے تے کوئی پتہ نہیں کنا چر پہلوں اذان دا یعنی جو انداز ہے وہ اور بن گیا ہے۔ ہر بندے نے اپنی مرضی دی اذان تے مرضی دا سبق نال جوڑیا ہے۔ ہائے، اور پھر کدی غور کرنا جڑا نا لفظ صلی اللہ علیہ کا یہ ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ اللہ تو درود پیج رحمت پیج علیہ کا تیرے تے، صلی اللہ جڑا لفظ ہے نا وہ امر دا سیگا ہے کہ اللہ رحمت پیج، اللہ تو اپنے پیغمبر محمد دے رحمت نازل فرما، آمین سنا۔ علیہ کا تیرے تے وہ یعنی گرامر دے اعتبار نال وہ دا ترجمہ صحیح نہیں بنتا۔ پتہ نہیں اللہ جانے کہن والے کہلوان والے اپنی مرضی نہ جو مرضی کہی، ادھا درود پنجابی چ ادھا عربی چ۔ تو بات دور چلی گئی، رب دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا علیک الاذان،
وَعَذِّلْ قرآن پاک دی آیت وَعَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تسی اذان کہہ دیو علیک الازان وعلی البلاغ تہاڈا کم اذان کہنا لوگاں تک پہنچانا اج تسی اذان کہہ کے نماز پڑھ کے چلیا جانا ہے تا دم قیامت اس اذان نو مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک زمین تو لے کے آسمان تک ہر طرف پہنچا دینا اس آواز نو پہنچانا میرا رب العالمین دے کم میں وہ کوئی بھی جتھے بھی ہوئے گا اللہ اکبر اتھے اس اذان دی آواز پہنچ جائے گی ویکھیا کدی حاجی ماشاءاللہ اتھے جاندے نے نا کوئی چھوٹے قد کوئی گورے کوئی کالے ہے یقین کرو کوئی لکیراں والے کسی نے اتھے لکیراں پئیاں پتہ نہیں کس یعنی قسم دے انسان بولیاں مختلف پر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جدوں حج کرن واسطے لبیک اللہم لبیک ہونا دے نہیں لبیک یا رسول اللہ یعنی انہوں نے ہر لحاظ نال مقابلہ کرن دی کوشش کیتی ہے جو پیغمبر نے درود بنایا ہے وہ دے مقابلے تے درود بنان دی کوشش کیتی ہے جو اذان بنائی وہ دے وچ وعدہ کرن دی کوشش کیتی ہے جو اللہ رب العزت نے جنت بنائی وہ دے مقابلے تے جنت بنان دی کوشش کیتی ہے جے طواف کعبے دا کرنا ہے اے اندر نہیں فلاں دربار دا کر لو وہ نہیں اجر ہے اللہ میری توبہ او میرے ویر میرے برادر قرآن دے مقابلے تے کئی کہندے نے وارث شاہ نے قرآن ہی لکھ چھڑیا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میاں اپنی تباہی دا بندوبست نہ کرو امال ضائع ہو جان گے نہ قرآن دے مقابلے تے قرآن ہے نہ کعبے دے مقابلے تے کوئی کعبہ ہے نہ جنت دے مقابلے تے کوئی جنت ہے نہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے درود دے مقابلے تے کوئی درود ہے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک وجود دے مقابلے تے کوئی وجود ہے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات دے مقابلے تے کسی دی بات ہے نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے مقابلے تے کوئی ذات آ سکتی ہے میاں جڑا کھڑا کرے گا وہ تباہ و برباد ذلیل تے رسوا ہو کے مرے گا جنت دا منہ ویکھ نہیں سکے گا عملی طور تے کمزور ہاں لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ جتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے آپ دی بات ہے آپ دا درود ہے آپ دا بیت اللہ ہے آپ دی مسجد ہے آپ نے بیت اللہ دا طواف کرن دا حکم فرمایا ہے بیت اللہ دا ہی طواف ہے باقی کسی جگہ دا طواف نہیں نہ مسجد نبوی دا طواف ہے نہ جناب مسجد اقصی دے اندر طواف ہے طواف دی صرف کوئی جگہ ہے جن بیت اللہ کیا جاندہ ہے بیت اللہ دے اندر نہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فرمایا لوگ آؤ گے اس بیت اللہ دا حج کرنا اس طرح کرو نا پاک کر دیو اللہ رب العزت جی کادے واسطے فرمایا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ طواف کرنے والے واسطے لِلطَّائِفِينَ والقائمین کھڑے ہونے والیاں واسطے رکوع کرنے والیاں واسطے سجدے کرنے والیاں واسطے طواف دا باقاعدہ طور تے حکم کیتا ہے حکم دیتا ہے تے صرف جناب اے بیت اللہ دا طواف ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام دعاواں پہ کر دینے اللہ بیت اللہ بن گیا ہے اللہ تو حکم دیتا ہے حکم دینے والا اللہ ہے اور بنان والا خلیل اللہ یا اللہ معاون ذبیح اللہ بنن والا بیت اللہ اللہ ادا خطیب محمد الرسول اللہ دے وینگا قرآن دی آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم
ماں مولا تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں 2500 سال پہلے منگنوا منگیاں ہوئیاں دعاواں باپ بیٹے دیاں دعاواں 2500 سال بعد 2500 سال بعد اج اللہ نے قبول فرمائیاں نے اے دوویں ہستیاں دنیا تو چلیاں گئیاں نے اللہ رب العزت نے فرمایا اے جناب اگے سلسلہ چلے گا اللہ اکبر اس بیت اللہ دیاں چابیاں جناب اسماعیل علیہ السلام دے بیٹے پھر انہاں دے سسرالیاں جرہم قبیلے کول پھر جناب قصاب بن کلاب کول اے سلسلہ چلدا آ رہا ہے چلدا جناب ابراہیم علیہ السلام تو بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چابیاں نے اللہ اکبر میں صدقے جاواں امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا بدر الدجا صدر العلا رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی